صل علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ۔ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آیا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ایک صلوات پڑھ۔ حضرات محترم، مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں کوئی تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ شریک ثواب ہونے کے لیے چند لمحے آپ کے ساتھ گزارنے حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ، جی آیا جب میں یہاں حاضر ہوا اس وقت پورا مجمع ذوالفقار کی زد میں آیا ہوا تھا۔ ذوالفقار چل گئی، پھر تلہاڑا کا کلہاڑا چلا۔ اتنے سخت ماحول میں اب نسیم کیسے چلے؟ لیکن نسیم کا چلنا اس لیے ضروری ہے کہ ہوا کے جس جھونکوں نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا اسے عربی میں نسیم کہتے ہیں۔ نسیم حسن کی ہوا ہے، خوبصورتی کی ہوا ہے۔ جناب شفقت محسن کاظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کس بات پہ غور کیجئے گا۔ سادہ سی باتیں کرتا ہوں اور بڑے بڑے نتائج نکل آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیر کیوں نہیں بنا؟ بھیڑ بکری کیوں بن گیا مسلمان کہ ہر جگہ وحشت و دہشت کا شکار ہے؟ کوئی کچھ کہے مگر ہم حیدری پروانے یہ کہتے ہیں۔ یہ مسلمان کو سزا مل رہی ہے شیر خدا کا دامن چھوڑ دینے کی۔ جن ہستیوں کی وجہ سے سر اٹھا کر چلتا تھا مسلمان، ان ہستیوں کے مفہوم کو بگاڑ کے رکھ دیا اس نے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہم نے پوچھا کہ اہل بیت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ مولوی صاحبان نے کہا ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ کہ فمن دخل البیت فہو اہل البیت، جو گھر میں آ جائے وہی اہل بیت ہے۔ اب یہ تعریف میری سمجھ میں تو آئی نہیں۔ بھئی گھر میں باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، چلو وہ تو اہل بیت ہے۔ اسی گھر میں بکرے اور بکریاں بھی تو ہیں۔
اب بکری اکڑ جائے کہ میں گھر میں ہوں، میں بکری بھی اہل بیت ہوں، میرا بکرا بھی اہل بیت ہے، اسی گھر میں مرغیاں بھی ہیں، چوہے ہیں، چوہیائیں ہیں۔ چوہیا تو اہل بیت نہیں بن سکتی، کیوں؟ جس گھر میں رہتی ہے اسی کی جڑیں کترتی ہے۔ اس کے لیے تو پنجرا لگاتے ہیں، پنجرے میں روٹی کا ٹکڑا لٹکاتے ہیں، ٹکڑے پہ مکھن لگاتے ہیں، پھر چوہیا کو دعوت کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ دعوت کے بہانے وہ مار کھاتی ہے چوہیا کہ قبر کا نشان تک نہیں ملتا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ؟ اب اس مولوی کو کون سمجھائے؟ اہل بیت اتنے بلند ہیں، اہل بیت اتنے عرفہ و اعلیٰ ہیں کہ سید الملائکہ جبریل نہیں پہچان سکا اور پوچھتا رہا من ہؤلاء تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے یا اللہ ہیں کون؟ ارے تو روز آتا ہے، پیغام لاتا ہے، وہی لاتا ہے، چکیاں چلاتا ہے، جھولے ہلاتا ہے، تجھے کیوں نہیں پتہ چلتا یہ کون ہے؟ کہ پتہ تب چلتا ہے جب یہ الگ الگ ہوں، جب یہ اکٹھے ہو جائیں چادر کے نیچے نور واحد بن جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کون ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ دیکھو نا، اتنے بلب بل رہے ہیں، روشنی سب کی آ رہی ہے، مگر آپ بتا سکتے ہیں کون سی روشنی کس بلب کی ہے؟ بابا 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 دسائی جائیے۔ ہاں، کیونکہ روشن ہے سارے، روشنی آ رہی ہے سب کی، تو آنکھیں چندھیا گئیں، پتہ کیسے چلے کون سی روشنی کس بلب کی ہے؟ جب پانچوں چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو جبریل کی آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں، سمجھ میں نہیں آیا کون ہے چادر کے نیچے۔ یا رب من ہؤلاء تحت الکساء، یا اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ تو اللہ نے کہا سن، ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا بحر یجری ولا فلکن تسری الا لاجل ہؤلاء ہم تحت الکساء۔ میں نے سب کائنات بنائی ہے ان کے لیے جو چادر کے نیچے ہے۔ جیسے ہی لفظ ہؤلاء آیا نا، فرشتوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری اور کہنے لگے جبریل، اللہ نے بھی کہا تھا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ ہؤلاء کے نام بتاؤ۔ ہمیں نہیں آئے، خلافت نہیں ملی، آدم نے بتائے خلافت لے گئے، آج پھر کہہ رہا ہے ہؤلاء۔